الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، اپریل فول منانا اور اس کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ آج کل مسلمان اپریل فول مناتے ہیں، حالانکہ یہ انگریزوں کا تہوار ہے، تو مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں عقلاً اور شرعاً کہ وہ انگریزوں کا تہوار منائے۔ اسی طرح ان کے کوئی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، کوئی ثقافتی ہوتے ہیں، اگر مسلمان ان کے مذہبی تہوار جس طرح ہولی ہے، دیوالی ہے اور کرسمس ڈے ہے، اس طرح کے اگر کوئی مسلمان ان کے تہوار مذہبی تہوار مناتا ہے تو اس کا اسلام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، وہ اپنے مسلمان ہونے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس نے زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے اپنے ماننے والوں کو بہترین اور عمدہ اصول اور قوانین پیش کیے ہیں۔ اخلاقی زندگی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا اجتماعی اور سماجی ہو یا سیاسی، ہر قسم کی زندگی کو ہر گوشے کے لیے اسلام کے جامع ہدایات موجود ہیں اور اسی مذہب میں ہماری نجات ہے۔ مگر آج ہمیں یورپ اور یہود و نصارہ کی تقلید کا شوق ہے اور مغربی تہذیب کے ہم دلداں ہیں۔ یورپی تہذیب اور تمدن اور طرز معاشرت نے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبہ جات کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں انگریزی تہذیب کے بعد ایسے اثرات بھی داخل ہو گئے ہیں جن کی اصلیت اور ماہیت پر مطلع ہونے کے بعد ان کو اختیار کرنا انسانیت کے قطعاً خلاف ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان کا ایک بڑا طبقہ ان اثرات پر مضبوطی سے کاربند ہے، حالانکہ قوموں کو اپنی تہذیب اور تمدن کو کھو دینا اور دوسروں کے طریقہ رہائش کو اختیار کر لینا ان کے زوال اور خاتمے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ مذہب اسلام کا تو اپنے متبعین سے یہ مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہود و نصارہ کی جو رسومات ہمارے معاشرے میں راج ہوتی جا رہی ہیں، انہی میں سے ایک رسم اپریل فول منانے کی رسم بھی ہے۔ اس رسم کے تحت 1 اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا، مذاق کے نام پر بے وقوف بنانا اور اذیت دینا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنی صفائی اور چابک دستی سے دوسروں کو جتنا بڑا دھوکہ دے دے، اتنا ہی اس کو ذہین، قابل تعریف اور 1 اپریل کی تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم اخلاقی، شرعی اور تاریخی ہر اعتبار سے خلاف مروت اور خلاف تہذیب اور انتہائی شرمناک ہے۔ اسی طرح اگر اس کو دیکھا جائے اپریل فول کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، تو اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ رسم قطعاً اس قابل نہیں کہ اس کو اپنایا جائے، کیونکہ اس کا رشتہ یا تو کسی توہم پرستی سے جڑا ہوا ہے جیسا کہ پہلی صورت میں، یا کسی گستاخانہ نظریے سے اور واقعے سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ رسم اس لیے بھی قابل ترک ہے کہ یہ مندرجہ ذیل کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ مشابہت کفار و یہود و نصارہ، جھوٹ اور ناحق مذاق، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، دوسرے کو اذیت پہنچانا، ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ عنوان کے تحت مختصر کلام کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ احادیث شریف میں ان گناہوں پر کتنی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار اور یہود و نصارہ کی مشابہت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین کی مشابہت اور بود و باش اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ مثلاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا اور مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ غرض کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کے طریقہ زندگی کو اپنانے سے منع فرمایا اور ان الفاظ میں وعید فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔
جو بندہ کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریقے کو اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، مگر افسوس کہ غیر قوموں کا طریقہ ہی آج ہمیں پسند ہے۔ حالانکہ ہمیشہ ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت دی ہے، آپ کی حیات میں بھی اور وفات ظہری کے بعد بھی ہمیشہ ان کی کوششیں دین اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر صرف ہوتی ہیں، مگر ہم مسلمان ذرا اس بات پر غور نہیں کرتے اور انہی کے طور و طریقے میں مگن رہتے ہیں اور اپنے عمل سے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح اپریل فول پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، ناحق مذاق کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام نے خوش طبعی مذاق اور سنج کی اجازت دی ہے۔ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق فرمایا، لیکن آپ کا مذاق جھوٹا اور تکلیف دہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ دل لگی فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دل لگی ضرور کرتا ہوں، مگر سچی اور حق بات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، اس رسم اپریل فول میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے، جبکہ جھوٹ بولنا دنیا اور آخرت میں سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے، نیز رب العالمین اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پس لعنت کریں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی اسی طرح اس بدترین اور ذلیل ترین گناہ کی قباحت اور شناعت بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من ناتانی ما جاء به، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کلمہ کی بدبو کی وجہ سے جو اس نے بولا ہے، رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں، آج ہم بات بات پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ بیکانہ جھوٹ کی عادت جمع نہیں ہو سکتی اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا۔ اسی طرح آج ہم جھوٹ بول کر، کسی سے دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ مذاق کر کے ہم کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کو اس اپریل فول کو منانے سے رکنا بھی چاہیے اور دوسروں کو روکنے کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔